اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الفتح کی آیت نمبر 26 سے ہو رہا ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور جاہلیت والی حمیت کا مظاہرہ کیا، یعنی انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور ان کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ کافروں میں سے کچھ لوگ وہ برابر اکساتے رہے، اشتعال دلاتے رہے کہ تاکہ جنگ چھڑ جائے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر صبر اور طمانینت نازل کیے رکھی۔ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور ان کو تقویٰ پر قائم رکھا۔ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اسی کے مستحق اور اسی کے اہل تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیے رکھا کہ کافروں کے رویوں سے مسلمان جو ہے وہ مشتعل نہ ہوں اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، پس اللہ تعالیٰ نے جو خواب اپنے رسول کو دکھلایا تھا وہ سچا ثابت کر دیا۔ یعنی یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر یہ سفر کا آغاز کیا، مگر اس سال وہ عمرہ نہ کر سکے، لیکن وہ صلح حدیبیہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح قرار دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک تو مسلمانوں کو دین کی اشاعت کا خوب موقع ملا، اور پھر 10 سال کا معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، اور اگلے سال جو ہے وہ مسلمانوں نے عمرہ کر دیا۔ تو یہ اللہ اس کی پیشگی جو ہے وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو خواب دکھلایا تھا رسول کو وہ سچا ثابت کر دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ، مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر منڈواتے ہوئے، وَمُقَصِّرِينَ، اور بال چھوٹے کرواتے ہوئے، لَا تَخَافُونَ، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تو پس اللہ کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہ تھی۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو پس اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی یہ فتح دلا دی، یعنی صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ ایک پیشگی فتح قرار دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کہ بعد میں آنے والی فتوحات کا ایک سلسلہ بنتا گیا اور فتح مکہ بھی ہو گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی حق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں وہ سخت دل ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً، آپ انہیں دیکھو گے رکوع و سجود یعنی نماز پڑھتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا، اس کی طلب میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو سجدوں کے اثرات ان کے چہروں سے عیاں ہیں، یعنی کہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں تو جو سجدے کا ایک نشان پیشانی پہ آ جاتا ہے تو وہ ان کے چہروں سے نمایاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی مثال
ان کی تورات میں بیان ہوئی ہے، وَمَثَلُهُ فِي الْإِنجِيلِ اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے، کَزَارٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ کہ جس طرح ایک کھیتی ہے وہ پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے، فَآزَرَهُ اس کو مضبوط کرتی ہے، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ اور پھر اپنی نال کو سیدھا کرتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے، یوجب الزراعۃ تو اس سے کسان کو خوشی ہوتی ہے، لیغیظ بہم الکفار تو کافروں کو اس سے غصہ آتا ہے کہ جو اسلام آہستہ آہستہ پھیلا، ایک سے دیے سے دیا چلتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا، اس سے جو اسلام کی کھیتی ہے وہ تو پھلنے پھولنے لگی، لیکن جو کفار تھے وہ ان کو جو ہے نا وہ جلانے لگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ و اجرا عظیما کہ ان میں سے جو بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ سورہ فتح آج یہاں اس کا اختتام ہو گیا، تو انشاءاللہ سورہ حجرات آئندہ سے شروع کریں گے۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو ملکی حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں اور انتہائی نازک ہیں، تو اس میں معاملہ یہی ہے کہ جو طبقہ بالا ہے اس نے زیریں طبقہ جو ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، جو غرباء ہیں ان کا جینا محال کیا ہوا ہے، اور آئے روز وہ ایسی تنگیاں، ایسے ٹیکس، کبھی بجلی کے، کبھی گیس کے بلوں میں، اور کبھی مختلف طرح کی آئٹمز پر ٹیکس لگا کر تو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کے الرغم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اشرافیہ ہے تو ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ جی جس طرح کی مرضی ڈیلے کریں، جو مرضی کریں، تو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ تو اس سلسلے میں مطلب میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز اور صبر سے مدد مانگنی چاہیے اللہ سے، ان کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو سختیاں ہم برداشت کر رہے ہیں تو وہ ان کا اجر اللہ ہمیں دے گا، لیکن ہم نے اچھے طریقے سے ان مصائب کو بیان کرنا ہے، اپنی آواز کو اٹھانا ہے اور صبر اور استقامت سے کام لینا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی 42 نمبر آیت میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم یہ نہ خیال کرو کہ اللہ ان سے غافل ہے، انما یؤخرہم ان کو صرف مہلت ملی ہے، لیوم اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کہ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ پورے قرآن میں بلکہ پوری انسانی تاریخ اسی سے عبارت ہے کہ ہر دور میں طبقہ بالا جو ہے وہ مظلوموں کا استحصال کرتا آیا ہے، اور ہر دور میں فرعون آئے ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ مختلف ممالک میں انقلابات کے ذریعے وہ فرعون جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ہاں کچھ وقت ہے، وہ اس کو اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کب وقت آنا ہے، لیکن اپنے حق کے لیے ہر وقت آواز اٹھانی چاہیے۔ اور دوسرا اجر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ہمیں دنیا میں مل جائے، کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پینڈنگ کی ہیں، آخرت پہ اٹھا رکھی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں جیسے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، تو بہت سارے معاملات کا وہ فیصلہ اس دن کر دے گا۔ لیکن یہ ہم خود ہی دیکھتے ہیں مختلف تاریخ کے جو اوراق پلٹتے ہوئے بڑے بڑے فرعون آئے لیکن خالی ہاتھ ہی دنیا سے گئے،
اور اپنے پیچھے ظلم کی داستانیں چھوڑ گئے، لیکن اس کے بعد جب قوموں نے انگڑائی لی، ہمارے سامنے روس اور فرانس اور چائنا ان کی مثالیں موجود ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم جو ہے تا دیر قائم رہے۔ تو وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو یہ ان وقت کے فرعونوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ نصیحت ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، وگرنہ پھر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ات خدا کا ویر۔ تو ان کو اس سے پہلے اپنی حرکات سے باز آنا چاہیے، اور غریبوں کا جینا جو حرام کیا ہوا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ صبر کا، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں، ضرور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہمیں سرفراز کرے گا اور ہمارے حالات آسان کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔